حلال حرام اور میرے 5 سوالات۔ میں بچپن سے حلال و حرام کی بحث سنتا اور اپنے گھر کے اندر بھی، پاکستان کے اندر میں جب میں بڑا ہو رہا تھا، جو میرے والد صاحب ہیں ان کا تعلق ہے کٹر وہابی کہتے ہیں مسلک کے ساتھ، اور میری جو امی ہیں ان کا تعلق ہے آپ کہتے ہیں بریلوی مسلک کے ساتھ۔ تو اکثر ہمارے گھر کے اندر جب ختم وغیرہ ہوتا تھا 11ویں شریف کا، اور ہمارے محلے سے، ہماری نانی وغیرہ سے جب آتی تھی نا، کوئی ختم کی چیزیں وغیرہ آتی تھی، تو گھر کے اندر یہ بحث ہوتی تھی کہ اب اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، یہ حلال ہے حرام ہے۔ اس چکر کے اندر بچپن سے ہمیں اس قسم کی کنفیوژن کا سامنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو ساتھ والا گھر تھا، میری اپنی جو کہتے ہیں میری پھپھو کا گھر تھا، وہاں بھی ایسے ہوتا تھا، اگر ہم کھانے کی کوشش کرتے بھی تھے وہاں سے آواز آ جاتی تھی۔ اب آپ سوچیں گے آواز کیوں آتی تھی، کہ وہاں درمیان میں کھڑکی وغیرہ ہوتی تھی، تو آنے جانے کا مسئلہ اتنا خاص نہیں ہوتا تھا، تو وہ اکثر وہ کہتے ہیں کوئی خوشبو وغیرہ ہونی، جیسی کوئی بات ہونی، تو وہ ہوتا تھا نا 11ویں کی تاریخ ہوتی ہے اس چکر سے، تو ان کی ایک قسم کی سخت ہدایات ہوتی تھی کہ تسی یہ چیز نہیں کھانی، حرام ہے یہ، اے غیر اللہ تے نام تے گی، تے یہ چیزیں وغیرہ ہوتی تھی۔ تو بچپن سے ہم نے اپنے ارد گرد یہ ماحول دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر حلال حرام کے فتوے وغیرہ، ان چیزوں کا جن کا آپ کی ویسے روزمرہ زندگی کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، ملک معاشرہ انسان کی ترقی کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے، اس کے اوپر توجہ ہوتی تھی۔ لیکن جو کور ایشو ہوتے تھے، جو مین ایشو ہوتے تھے، جس کی انسانیت جو ہوتی ہے، کوئی انسان ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ جیسا کہ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت وغیرہ کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا، اور اس طرح کے کئی معاملات جو ہوتے تھے، اور مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اس وقت بھی جو چھوٹے بچوں سے زیادتی کے واقعات وغیرہ پیش آ رہے ہوتے تھے، اس کے اوپر کہتے ہیں توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا، ایک مولوی انجدی کرتے پے نے، لیکن کبھی کسی کے منہ سے میں یہ نہیں سنا تھا یہ حرام ہے، اس مسجد میں جانا بند کر دو، کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوتی تھی۔ اور بھی کئی معاملات ہوتے تھے، کسی کے پیسے پوسے کھا جانا، اور ساری چیزیں ان ملکوں کی استعمال کر رہے ہونا جن کا ملک کرنا کیا، سارے کافر ہگے نے، اینا سب کچھ ایسے مل گیا، سب کچھ اتنے جا کے ملے گا، یعنی ایسے معاملات۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، نہ میں یہاں کے فتوی لگانے بیٹھا ہوا میں، میرا مقصد آپ کے سامنے ایجوکیشن کی بنیاد کے اوپر، تعلیمی لحاظ سے آپ کے سامنے باتیں لے کے آنا ہے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے کوئی خدمت کر سکیں۔ ہماری پہلے والی نسلیں جو ہیں وہ کنفیوژن کی وجہ سے اور انہی معاملات کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہوئی ہیں، بلکہ تباہ ہو گئی ہوئی ہیں۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کی جنریشن بھی، آپ پہلے بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ، ان سے پہلے کے ماں باپ، یہ لڑی در لڑی ایسی چلی ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے پاس بھی ویلیو چیک کر سکتے ہیں۔ میں اکثر اس بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ میرا مقصد جو ہوتا ہے چیزوں کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے، تاکہ اپنے لحاظ سے، ایک عام انسان کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ معاملہ لے کے آ سکوں، تاکہ ہماری کوئی نہ کوئی بندہ دیکھے کہ ہم کس مقام پہ کیسے گرے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں۔ میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہوتا ہے۔ ویسے آپ کے سامنے میں بہت زیادہ سوالات لے کے آ سکتا ہوں، یہ سوالات نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا، لیکن میں مختصر طریقے سے 5 سوال اس کو کنسائز کیا ہے، سمرائز کیا ہے 5 سوالوں کے اندر، صرف سادگی کے لحاظ سے، ادروائز یہ سوال بہت زیادہ ہیں۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے، میں پہلا سوال کرتا ہوں۔ اکثر ہمارے پاکستان کے اندر نا، ویسے بھی اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، ایک بھرمار ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے بھی ایک فائدہ بھی دیا، نقصان بھی دیا۔ وہ اس بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ بھی کمنٹ وغیرہ کر رہا ہے، جس کو جو دور کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی روٹی اپنی پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی شعوری لیول نہیں ہے، تعلیم کا لیول نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے شہر لاہور کی اپنی بات بتا رہا ہوں، کہ میری تو پیدائش لاہور وغیرہ کی ہے نا، میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو دور پنڈوں وغیرہ میں پیدا وغیرہ ہوئے ہیں، جن کا کوئی چکر نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے اپنے تو ایکسپرٹ بنے پڑے ہیں، مذہب کے حلال حرام کے فتوے دے رہے ہیں بیٹھ کے۔ میں اس کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ابھی 10 دن پہلے کہتے ہو یہ میری کرسمس وغیرہ ہوا ہے، چکر سارے لوگ ایک دوسرے میری کرسمس کہہ رہے تھے، جو کرسمس گزری ہے پھر نہیں ہوئی وغیرہ، اس کے اوپر بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو اس کے سامنے رہتے ہوئے اکثر کہتے ہیں یہ حرام ہے، کبھی یہ کہنا اس کے ساتھ ہمارا بالکل کہنا حلال نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کرام بھی اس کے اوپر بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہی سیم علماء کرام ہوتے ہیں، وہ کسی دوسری بات اس بارے میں جو صحیح ایلیمنٹ ہے، اگر وہ کسی دوسرے بارے میں بات کریں تو کوئی بھی بات ان کو سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک دو بات کر بھی دیں، ہر بندے کو وہ کنوینس چاہیے اپنی مرضی سے، جس میں آسانی سے حلال حرام کا فتویٰ دے کے سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ آسان ہے۔ لیکن جہاں سے ان کی اپنی پرسنل لائف امپیکٹ ہوتی ہے، وہاں سارے بھاگتے ہیں۔ جیسے سوال نمبر 1 میرا ہے کہ اگر میری کرسمس کہنا، نیو ایئر کہنا حرام ہے، حالانکہ میری کرسمس کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ کسی کا دن ہے، ان کا ہے، جس طرح ہماری عید کا دن ہے، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں عید مبارک کہنا بھی حرام ہے ہمارے لیے، لیکن کبھی ان سے سنا ہے؟ مقصد میرا یہ کہنا ہے کہ باقی قوموں میں، ہماری قوم میں فرق یہ ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہیپی رمضان بھی کہتے ہیں۔ باہر کے ملک میں کتنے ہمارے مسلمان لوگ رہ رہے ہیں، ہیپی رمضان کہتے ہیں، بلکہ بڑا احترام کرتے ہیں اس چیز کا۔
رمضان بھی کہ مبارک بھی کہہ دیتے ہیں، وہ عید مبارک بھی کہہ دیتے ہیں، اور بھی سارے معاملات کہتے ہیں، لیکن ہمیں بچپن سے کون سے ذہن، چھوٹے ذہن کی وجہ سے وہی ہماری ذہنیت لے کے باہر کے ملک میں آ گئے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت ہمارا جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، جس وجہ سے ہم پہنچ چکے ہیں، آپ کسی بھی دان میں چیک کر سکتے ہیں، کسی میں نام نہیں ہے. تو سوال نمبر 1 ہے کہ بھائی اگر کہتے ہیں میری کرسمس وغیرہ کہنا حرام ہے اور نیو ایئر اور ہیپی نیو ایئر کہنا حرام ہے، اور اس نے کئی معاملات پہ حرام ہے، کہ کسی غیر ان ممالک کے اندر غیر قانونی طور پہ ڈنکی لگا کے جانا بھی حرام ہے بھائی. وہاں پہ جھوٹ بول کے اسالم لینا بھی حرام ہے، مطلب وہاں پناہ گزین کی درخواست دینا. اور اکثر کو میں جانتا ہوں جھوٹ بول کے اپنی کہتے ہیں وہاں رہنے کے لیے، وہاں کا نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ کے کہتے ہیں اپلیکیشن دی ہوئی ہیں وہاں کی نیشنلٹی مل جائے. کیا وہ حرام نہیں ہے؟ کون سا مذہب اس بات کی دیتا اجازت دیتا ہے؟ کسی اور مذہب کو چھوڑ دیں، اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں. کیا ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جھوٹ بول کے منافقت کے ذریعے، منافق کے بارے میں کہا گیا نا، سب سے نچلا مقام روزے محشر کا منافق ہوگا. کیا وہ اس بات کی اجازت ہے؟ کیا وہ حرام نہیں آتا؟ اس کے بارے میں آپ کس سے نہیں سنیں گے؟ اس کے بعد باہر جا کے بینیفٹ وغیرہ اپلائی کرنا. بینیفٹ وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے آپ کو، اور بینیفٹ اس کے بارے میں میری مکمل ویڈیو موجود ہے، آپ جا کے میرے یوٹیوب کے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں. بینیفٹ وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں. اس ٹیکس میں شراب پر ٹیکس بھی ہوتا ہے، جو جسم فروشی جو لوگ کرتے ہیں، جو عورتیں کرتی ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. کسینوں کا ٹیکس بھی ہوتا ہے. ہر چیز کا ٹیکس وہاں پہ ہوتا ہے. جو کہتے ہیں سور کا گوشت بکتا ہے نا، اس کا ٹیکس بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہی پیسے آپ کو بینیفٹ کے طور پہ گورنمنٹ دیتی ہے. اچھا وہ حلال ہے، وہاں سارے یہاں لے جا رہے ہیں، ساری امداد لے جاتے ہیں. اور ہاں جھوٹ کی شادیاں وغیرہ کرنا وغیرہ سارا کچھ، یا اسے نیشنلٹی لینے کے لیے. چاہے جن ملکوں کو آپ ان لوگوں کو میری کرسمس نہیں آپ کہہ رہے، کہ جو اپنے جو بھی ہونے کی وجہ سے کہ وہاں سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا، اتنا ایمان کمزور ہے آپ کا، وہ حرام ہو جائے گا. لیکن انہی ملکوں میں جھوٹ کے سب کچھ کرنا، سارا معاملات کرنا، انہی ملکوں میں جا کر رہنا، انہی کا جو ان کا سارا نظام جس پہ کہتے ہیں سود پہ چلتا ہے، وہ آگے جگہ بات کرتا ہوں میں، وہ سب کرنا، وہاں سب کچھ ساری چیزیں کرنا. ان کا جب پاسورڈ ملنا، اس کے اوپر پورا خلف لینا، جب وہ سارا حلال ہے. اب کتنی بڑا گیپ ہے، کتنی بڑی کنفیوژن ہے، اور اسی میں حل ہے. میرے 5 سوال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ چیک کر سکیں کہ ہم کہاں کس مقام پہ گرے ہوئے ہیں. پوری قوم کو ہم نے مذہبی نشئی قوم بنا دیا ہوگا. تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے. تو یہ پہلا سوال آپ کے سامنے، کیا یہ کہنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا، میرا مقصد آپ کے سامنے لے کے آ سکوں. اب دوسری بات جو میرا سوال یہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ سود کے نظام پہ چل رہا ہے. سود کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، واضح طور پہ کہا گیا کہ سود جو ہے وہ اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اب دیکھا یہ کیا اس کا مطلب پورا پاکستان جو ہے وہ بڑے ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ، پورا قانون پاس کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کئیوں کو جلایا گیا، سزائیں دی گئی ہیں، اس کے اوپر کتنا کچھ کیا گیا. تو آپ نے بھائی کھلے عام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری جنگ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پورے ہماری فوج کی ہیں جو تنہائیں جو ہیں وہ بھی سارے اسی سود کے نظام سے چل رہی ہیں. سود کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمیں باہر سے قرضے ملتے ہیں، وہ وہی IMF جو باہر کا ادارہ ہے، ورلڈ بینک جو ہے، وہی فرانس والے جن کے سفیر کو نکالنے کی کوشش کی تھی، انہیں جا کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. جا کے اسی پیسے سے ملک چلتا ہے، فوج کی طرح جاتی ہیں، اور اسی فوج کا سربراہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو شریعت کو نہیں مانتا، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے، اور ہمارا مغربی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہی کے پیسے کو ساتھ طرح جا رہی ہیں، انہی کے سارے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں. تو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ ادھر بھی آئے نا، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اور صرف یہ چھوٹی بڑی باتیں کہہ کے اسی قوم کو چھوٹی چیز، جب کوئی قوم، معاشرہ، شخص جو ہوتا ہے چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں نا، چھوٹی، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. میں بار بار کہہ چکا ہوں، طریق کو اٹھا کے دیکھیں کیوں اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میرا درد سے میرا دل بڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے باتیں کرتے ہوئے. تو یہ میری دوسرا سوال ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہ کیا حلال ہے حرام ہے؟ اگر آپ اگر سارے پتہ کہیں گے یار ہم کی کریے، غلط تے بہت ہے، اسلامی نظام ہونا چاہیے. بھائی ہونا تو چاہیے، پھر آپ ایسا کرو کہ وہاں موو ہو جاؤ کہ جہاں پہ اسلامی نظام ہے. پھر اکثر کے مطابق جو افغانستان کے بارے میں بڑی باتیں کریں گے، وہاں طالبان نے اسلامی نظام لگا دیا، یہ ہے وہ ہے. اچھا وہاں جاتا کوئی نہیں ہے. یہی تو بات ہے ساری، یہی تو منافقت ہے. اگر آپ سمجھیں پاکستان ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کے لیے اسلام کا جو آپ کا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے اگر وہی ٹھیک ہے، تو وہاں افغانستان ہجرت کر چلے جاؤ، ڈنکی لگا کے وہاں جاؤ، وہاں ساری زندگی گزار لو جا کے. بھائی آپ کسی روکا ہوا جا کے؟ یہ ساری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا، اب ہر بندہ پاکستان کے اندر یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ، فیس بک، انسٹاگرام سارا استعمال کر رہا ہے. اب کیا وہ بھی انہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اس پہ کئی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سارا سود پہ چل رہا ہوتا ہے. وہاں ساری جو آپ کے سامنے ننگ پورا جو کچھ آ رہا ہوتا ہے. میں ایک ایسا ریفرنس طور پہ کہہ رہا ہوں میں. اب کئی علماء کرام نے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک جو آیا ہوا تھا، جو منافق انسان ہے، جس نے کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے. اچھا اس بات بھی نہیں آئیں گے، وہ مریم نواز سے لے نا استعفیٰ، ذرا اس بات ادھر نہیں آئیں گے اس بات کے اوپر. وہ بھی سعودی عرب کا عالم بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کہہ دیا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، جتنا یوٹیوب وغیرہ ہے، ٹک ٹاک وغیرہ ہے، اور اس طرح جیسے فیس بک کا، انسٹاگرام ہے، وہ حرام ہے. اچھا اس کے اوپر کسی نے بھی کوئی بات نہیں کہی آ کے،
کوئی بندہ اس کے بارے میں جو بڑے بڑے آ کے نا ٹک ٹاک پہ اور باقی جو کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے آ کے بڑی بڑی باتیں کر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں نا، اس بارے میں ایک بندے کی بہت ہی کم ایک دو کی بات ہوگی، کوئی بندہ بھی آ کے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوگا، جب پتا ہے نا کہ اپنے پہ افیکٹ ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آ کے گانے لگے، بالی ووڈ گانے پہ ہمارے سارے دیکھ لیں، سارے وہ لپ سروس پہ کتنے ملین کی ویو لی جا رہی ہیں، نیچے پتا کہ لکھا ہوگا پراؤڈ ٹو بی مسلم، یعنی مجھے مسلمان ہونے فخر ہے، اسے لائکس لینے کے لیے لکھا ہوگا کہ ہو لو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت کرتا ہے، یہ کمنٹ لکھ کے نا تاکہ اس پہ کمنٹ مل جائے، ان کو لائک مل جائے، سارا لائک کے چکر کے اندر مذہبی نشائی قوم بن گئی ہوئی ہے۔ تو آپ بتائیں کیا وہ حرام نہیں ہے؟ اس کا اگر آپ یقین کرتے ہیں حرام، اس کا استعمال کرنا بند کرو، پھر اس بات پہ قائم بھی تو رہو نا۔ یہی فرق ہے، کیا باقی قوموں میں مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ بڑی منافقت اور کنفیوژن کا شکار نہیں جتنی بڑی منافقت اور کنفیوژن کا شکار ہماری قوم بن چکی ہوئی ہے۔ ہم نے تو ساری حدیں پار کر دی ہوئی ہے نا، اتنی کنفیوژن، اتنی منافقت جس کی انتہائی کوئی نہیں ہوگی، کہ ایک طرف آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کا الٹ کام ہو رہا ہے۔ تو یہی بات ہے، اسے کہتے ہیں ہلاکی دوالیہ پان۔ وہ ہلاکی دوالیہ پان وہی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بینکرپسی، ایک ہوتا ہے مالی دوالیہ پان۔ جب آپ کے ایسٹ جو ہوتے ہیں، آپ کے اثاثے، آپ کی لائبلٹی آپ کے قرضوں سے کم ہو جائے تو انسان دوالیہ ہو جاتا ہے مالی طور پہ۔ اخلاقی دوالیہ تب ہوتا ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، اور آپ کے عمل کچھ اور ہو، تو انسان جو ہوتا ہے وہ اخلاقی دوالیہ پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان، میں بڑی دیر کہہ چکا ہوں، پاکستان ہر لحاظ سے دوالیہ پن کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال ہے کہ آپ ویسے باقی باتوں میں منٹ میں آگے کہہ دیں گے جی اے بھی حرام ہے اور اے چیزیں حرام ہو گئی ہیں، سب کچھ۔ مسجدوں میں جو لونڈے بچوں کے ساتھ لونڈے بازی ہو رہی ہوتی ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، اور کئی عورتوں کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر عورتوں کے ساتھ جو ظلم وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے اس لحاظ سے، اور مسجدوں میں جہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہاں پہ قرآن بھی موجود ہوتا ہے، حدیث بھی موجود ہوتی ہے، کئی واقعات، کئی ویڈیو آ چکی ہیں، کئی تو آئی سامنے بھی نہیں آئی نا، روز کوئی نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہاں قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، اور جو کر ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، دل میں قرآن بھی ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، اس پہ پتہ کہہ رہے ہوں کہ بڑا کیڑا زمانہ آ گیا کہ سارے اسلام کا بدنام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو پتہ کیا اسلام کا بدنام کر رہے ہیں، یہ ایک دو بندے سے، کیا باہر کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا؟ پھر بعد میں کہیں اسلام کا بدنام کر رہے ہیں جان کے یہ ایک دو علماء کرام ہیں، ایک دو علماء کرام ہیں، کتنی زیادہ تعداد ہے۔ اچھا، انہی علماء کرام کو جا کر دوسرے ان کے پیٹی بھائی جو علماء کرام ہیں وہ جا کر چھڑا رہے ہوتے ہیں، جا کے آپس میں صلح کرا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی اس بات میں یہ نہیں کہہ رہا تھا یہ حرام ہے اور یہ اسلام کے اصولوں کا خلاف ہے، ہم اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، اسی طرح یہ اسلام کا بدنام کر رہے ہیں، یہ اس میں اسلام کا بدنام کرنے کی بات ہے۔ میں باہر کے ملکوں میں بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں، وہاں کے چرچوں کے اندر بھی باقی بھی معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ مذہب کو نہیں لے کے آتے، وہاں پہ صلاحیں ہوتی ہیں، وہاں پہ دوسرے پادری کو جو پہلے ہے تھا نا، وہ چکر نہیں وہاں رہ گیا ہوا وہاں پہ، اس لیے تو قومیں آگے بڑھی ہیں۔ پھر اگر اتنی ان قوموں کا برا بھلا کہتے ہیں وہ وہاں نہ جایا کرو نا بھائی، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ اتنا ہی آپ کو اتنا برا کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں کے ملکوں میں جانے کے لیے ہم آپ بیٹھ کے منتیں مانگ رہے ہوتے ہو، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہو جا کے نا۔ مجھے سوال میں لمبے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ سادگی سے، میرا کوشش ہمیشہ شروع سے یہ رہی ہے کہ ایک سادہ سوال میں کر سکتا ہوں، پھر آپ اس کے بارے میں اپنی کوئی نہ منطق لے آئیں گے، تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے منطق پھر بھی آپ لے آئیں گے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اس کو الیبوریٹ کر دوں، تھوڑا سا سمرائز بھی کر دوں آپ کے سامنے، تاکہ کوئی مطلب ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات رہ نہ جائے۔ تو اس لحاظ سے کبھی بھی دیکھیں گے اس بارے میں کوئی کسی مولوی کا بڑا فتویٰ نہیں آئے گا، بلکہ اس کے بارے میں نا کہ اسلام کا بدنام کر رہے ہیں، وہ پتہ ہے نا چور ہیں سارے، وہ چور کی داڑھی میں تنکر صاحب ہے، کیونکہ انہیں خود بھی حرکتیں کی ہوئی ہیں، ان کے اپنے ساتھ بھی جو فیملی سب چکر جو بھی ہے، سب سے ایسے معاملات ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے سارے چور ہیں سارے، اسی وجہ سے وہ چور کی داڑھی میں تنکر صاحب ہے، منافق ہے نا، اس بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ کیونکہ سب پھنسیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ۔ تو کیا یہ کرنا حلال ہے؟ اس کے بارے میں ابھی پانچواں اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم نے بڑی جا کے اور مموز غزل میں یہ قصے سنا رہے ہوتے ہیں، جا کے سومناتھ کے مندر توڑ دیے، یہ ہے وہ جو اس کے بارے میں اکثر نئی بحث چل گئی، اس کے بارے میں پوری ویڈیو موجود ہے کہ وہ آ کر لٹیرا تھا ہمارا۔ اب تک پاکستانی بندروں میں کہہ دیا، کئی بندروں نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں۔ اچھا، انڈیا کا وہاں پہ 25 کروڑ مسلمان بھی رہی جا رہا ہے، تو یار کون کہ بھائی 25 کروڑ مسلمانوں کو بھائی چک کے واپس آپ نے اتنی زبردست پاکستان کی خوبصورت لینڈ ہے، یہاں پہ اسلام زبردست بولا بالا ہو رہا ہے، یہاں پہ آ جاؤ، وہ چھوڑو اس ملک کو، کیونکہ وہ بتوں پوجا کرتے ہیں، وہ غیر مسلم ملک ہے، وہاں پہ اسلام کا چکر نہیں ہو سکتا، یہاں پہ ان کو بلا لو یہاں پہ، نمبر 1۔ تو اس پانچواں سوال یہ ہے کہ وہاں پہ کیا وہ، لیکن کیا پھر چائنا جو ہے جس کو کہتے ہیں ہماری دوستی ہمالیہ سے بڑی ہے، چائنا نہ کسی اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کو مانتے ہیں بھائی، ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کے بارے میں کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنے، کبھی کسی منہ سے سنا آج تک چائنا کے بارے میں کہ چائنا والے جو کرتے ہیں وہ حرام ہے، ان کے ساتھ کام کرنا بھی حرام ہے، وہ دوزخ میں جائیں، کبھی نہیں سنیں گے۔ یہ پتا کیا ہے؟ اور اس کے بعد میں ایڈ کر دوں ایک اور بات، افغانستان
اب وہی افغانستان جس کو طالبان کو اپنے بہت بڑا بنایا تھا، جب اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے فوجیوں نے پیسے پوسے بنائے، ان طالبان کو رکھا، آج انہیں طالبان کو گالیاں نکالتے ہیں کہ ہم ان کا پناہ وغیرہ دی، ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، حالانکہ اب اس پہ کوئی علماء کرام بات نہیں کر رہا. اب جنگ تو وہ بھی ہمارے خلاف ہوئے پڑے ہیں جن کو ہم نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، اب اس کے بارے میں ان کے لیے خوارجین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب افغانی جو ہے وہی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. اب سوال جو ہے وہی ہے کہ اگر دونوں میں جو آپس میں جو لڑ رہے ہیں کسی بھی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے، جو بندہ مرتا ہے اس میں ہم شہید کون ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیں ذرا، کیا وہ جو طالبان بندہ افغانی بندہ مرے گا وہ شہید ہے، جو ہماری فوج کا بندہ یہاں کے بندے جو مرتے ہیں وہ شہید ہے؟ اب اس کا واسطہ فیصلہ نہیں کر سکے اب کون حق پہ ہے، کون حلال ہے کام کر رہا ہے، کون حرام کام کر رہا ہے. اب یہی سب سے بڑا المیہ ہے. کیا چائنا کے ساتھ سب کچھ کرنا حلال ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن انڈیا دشمن ہے وہ سارا کچھ حرام ہے؟ یہ ساری کنفیوژن جو ہے نا، یہ ایک طاقت کا بات ہوتی ہے. طاقتور لوگوں نے ایک ایسا قسم کا میکانزم، ایک ایسی سمیں ڈال دی ہیں ہمارے سارے ہمارے جنریشنز کے اندر کہ وہ سچ کے سگنل ہی نہیں پکڑتے، وہ جھوٹ کی منافقت کی وہ ڈیول سم نہیں تو موبائل میں ہوتی، ہر بندے کے ذہن کے اندر وہ جھوٹ کی منافقت کی یہ دو سمیں ڈال دی گئی ہیں. وہ صرف دو ہی سگنل پکڑتے ہیں، جھوٹ کے سگنل اور منافق باتوں کے سگنل، جس وجہ سے مذہبی نشائی قوم بن گئی ہوئی ہے. سچ والی سم ہی نکال دی گئی، سچ کے سگنل نہیں پکڑتے. اور میری کوشش یہ ہے کہ سچ کی سم کو آپ کو اندر ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں تاکہ تھوڑے بہت سگنل تو پکڑیں آپ اس سے، تاکہ قوم کے اندر بہتری آ سکے. تو یہ میرے مقصد تھا آپ کے سامنے آج اپنے 5 سوالات لینے کا. یہ پانچ سوالات جو یہ اینڈ نہیں ہے، بہت زیادہ سوال آپ کے سامنے کر سکتا ہوں. روزمرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو لائٹ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی لائٹ انہیں کی بنائی ہوئی ہے، جو چیزیں بنائی ہیں جن کو آج تک ہماری تو ایک بھی چیز نہیں نا. اپنی بتائیں کوئی ایک بھی چیز کا نام لے جاؤ بنائی ہے آپ نے. اسی لائٹ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ انہیں کی بنائی وہی لائٹیں جو خانہ کعبہ میں چل رہی ہیں، وہی ہمارے مدینہ منورہ میں چل رہی ہیں. سب کچھ لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ 5 سوال ہیں، انہیں 5 سوالوں پر سچے دل کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اپنے دلوں کو کھولیں، دماغ کو کھولیں. چھوٹی بات، اتنا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی باتوں کے اوپر آ کے آپ کہتے ہیں حلال حرام فتوی دینا شروع کر دیں. میں یہ کوئی اسلامی ویڈیو نہیں ہے، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں. یہ ویڈیو ہے ایجوکیشنل لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، تاکہ آپ اپنے ذہن کو کھولیں، اپنی آنے والی نسلوں کو جو بچے جب پیدا کر رہے ہیں یا بڑے ہو رہے ہیں ان کے ذہن کو کھولیں، تاکہ وہ زندگی میں تعمیری رول ادا کر سکیں، آگے پاکستان کا نام روشن کر سکیں، مذہب کا نام بھی روشن ہوگا، خاندان کا نام بھی روشن ہوگا. دنیا میں ہمیں جس مقام میں مقابلہ کرنا ہے وہ ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشن کے اندر، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا اور ٹیکنالوجی آ رہی ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا بہت آگے تیز رفتاری سے جا رہی ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ آخرت میں جائیں گے، اور بھائی پہلے دنیا کو صحیح کر لو، پہلے آخرت بھی، آگے دنیا ٹھیک ہوئی تو آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو بھائی یہ بہت سے میں کہنے کی کوشش کروں گا، اس میں درخواست ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. خودی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاؤ تیری رضا کیا ہے. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی لگی ہے سماعت چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.